بھی کام کرنے کا شرف حاصل ہے. بہت بڑی علمی شخصیت ہے. آج ہم ان کی زیارت بھی کریں گے اور ان سے اللہ اور رسول کی باتیں بھی سنیں گے. تو قرآن کی باتیں سنانے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا جناب مفتی عرفان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمیں منور کریں. جناب مفتی عرفان صاحب. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، مہمانان گرامی، صدر جلسہ، آج ہم ایک بہت مبارک محفل میں شریک ہیں. قرآن پاک کی تکمیل اور وہ بھی حفظ قرآن پاک کی تکمیل جو کہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. اللہ جل شانہ جن بندوں کو اس نعمت کے لیے منتخب فرماتے ہیں ان کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. ای سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. یہ ایسی سعادت ہے کہ اس سعادت کو نہ انسان اپنی دولت سے خرید سکتا ہے، نہ اپنے عہدے کے ذریعے سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. اللہ اپنے خاص بندوں کو قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ان کے سینوں کو اس خدمت کے لیے چنتے ہیں. آج سب آپ حضرات دیکھ رہے کہ ایک چھوٹا بچہ حافظ محمد عمر سعید، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اور اس کے سینے میں پورا قرآن پاک اللہ نے اسے محفوظ کیا. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا، یعنی اللہ نے نازل فرمایا، اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. مجال ہے کہ قرآن پاک کی کسی زیر زبر میں کوئی فرق آئے، کوئی شخص تبارک الذی بیدہ الملک کو زبر زیر کی غلطی کے ساتھ پڑھے تو 100 آدمی انہیں بتائیں گے کہ جناب آپ نے یہ غلط پڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ عظیم الشان کتاب ہے، آخری کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل 4 آسمانی کتابیں، 3 آسمانی کتابیں نازل فرمائی. معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ حضرات کی آمد ہم سب کے لیے سعادت ہے. ہم دل کے عطا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
قرآن پاک وہ عظیم الشان کتاب ہے. اس کتاب کے ساتھ جو جڑا ہے اللہ نے ان کو عزتیں دی ہے. چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو نقل فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. جو شخص قرآن پاک کے ساتھ جڑ گیا اللہ نے ان کو عزتیں دی ہے، اللہ نے ان کو رفعتیں دی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. الحمد سے لے کر والناس تک صحابہ کرام میں ہزاروں حفاظ تھے، تابعین تبع تابعین میں، بعد فقہاء محدثین اور مفسرین میں. آج تک اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کچھ خوش قسمت لوگوں کو قرآن پاک کی حفاظت کے لیے منتخب فرمائیں گے. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمیشہ عزت دی ہے جو قرآن پاک کے ساتھ جڑ گئے. آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے ذریعے سے لقب دلوایا اس لیے کہ قرآن کے ساتھ جڑے. عمر فاروق اعظم بن گئے، عثمان ذی النورین بن گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا بن گئے، اور عشرہ مبشرہ اور مہاجرین انصار اور اولین و آخرین جتنے صحابہ ہیں جب یہ قرآن کے ساتھ جڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عزت کے بلندیوں پہ اللہ ان کو لے گئے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما. آج بھی اللہ کا یہی قانون ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو سر پہ رکھا، قرآن کو دل میں جگہ دی، قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ نے ان کو عزتیں دی. قرآن کو سمجھنا، پڑھنا اور پھر اس کا درس اور تدریس کا ایک سلسلہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ قرآن پاک کو ناظرہ بے شک ہم پڑھیں. اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے تو پھر حفظ قرآن کریں. اس لیے کہ حافظ قرآن کے لیے بڑی سعادت آئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی حافظ قرآن سے کہیں گے کہ اے میرے بندے قرآن پاک پڑھتا جا، اور جس ترتیل اور جس طریقے سے دنیا میں پڑھتے تھے تو اس طریقے سے اب آپ قرآن پاک پڑھیے. اور قرآن پاک کے آخری آیت جہاں قرآن پاک کی تکمیل ہوگی جنت میں وہی تیرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور پورے دین پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ دین کے ساتھ جڑ گیا، اور جو دین کے ساتھ جڑا وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا. اللہ کا تقرب، اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب ان کو نصیب ہوا. اس لیے میرے عزیزو آج یہ مبارک مجلس ہے، مبارک محفل ہے، قرآن پاک کی نسبت ہم سب جمع ہے. اور آپ سے عرض کروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اتنی مبارک مجلسیں ہیں، بعض اتنی مبارک مجلسیں ہیں کہ اس مجلس کے اختتام پر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم اس حالت میں اٹھو کہ تم سب بخشے بخشائے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب اور محبت اور تعلق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے. دیکھیں یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بہت مختصر زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے. اگر دنیا میں ہماری زندگی اللہ کے دین کے مطابق ہوگی تو آخرت اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کریم ذات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. میں اللہ کی رحمت کی بات عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے. حضرات سے بھی درخواست ہے، خواتین سے بھی درخواست ہے کہ اس مجلس کے اختتام پہ اس حالت میں ہم اٹھیں کہ ایک تو ہم اللہ کی حضور اپنی توبہ بھی پیش کریں تاکہ ہم سب کے حوالے سے جو قوموا مغفور لکم کا اعلان ہے کہ تم اس حالت میں اٹھو کہ تم بخشے بخشائے ہو. دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو دنیا ہے، بعض عقل مند لوگوں کا مقولہ ہے
کہ اپنی خطاؤں پر ہمیشہ توبہ کرتے رہیے، اپنی خطاؤں پر ہمیشہ توبہ کرتے رہیے، اس لیے کہ دنیا مہلت کم دیتی ہے اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ ہم اپنے عہدوں میں، مال میں، ڈگریوں میں اور دنیا میں مگن ہوتے ہیں اور ایک دم سے بلاوا آ جاتا ہے۔ تو کوئی رات ایسی نہ ہو کہ ہم سونے سے پہلے توبہ نہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک کہ نزع کی حالت نہ ہو۔ نزع کی حالت سے پہلے اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اور جیسے میں نے حدیث قدسی آپ سب کے سامنے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کرے کہ زمین سے لے کر آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دے، ثم استغفرتنی، اے میرے بندے پھر تو مجھ سے معافی مانگے، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے ایسے صاف فرماتے ہیں گویا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء، سارے کے سارے انسان خطا کار ہے، گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن وخیر الخطائین التوابون، ان بندوں میں سے، ان گناہگاروں میں سے بہترین بندہ، بہترین گناہگار کون ہے؟ وخیر الخطائین التوابون، وہ گناہگار اللہ کو پسند ہے جو گناہ کے بعد اللہ کو راضی کرے، توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، انابت اللہ، تقرب اللہ، دو آنسو بہائے، تو اللہ کو ایسے بندے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے، جتنے احباب تشریف لائے ہیں سب کے دل کی مرادیں پوری فرمائے، سب کی ہی اولاد کو اللہ نیک صالح بنائے، اور ہمارے بھائی محمد سعید اسماعیل صاحب کی اولاد کو اللہ نیک صالح بنائے، اس حفظ کو، اس مبارک عمل کو ان سب کے لیے بابرکت اور مغفرت اور رحمت کا ذریعہ بنائے، ان کے مرحوم والدین کے لیے اللہ تعالیٰ رفع درجات اور مغفرت اور آسانی اور تمام مراحل میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، ان بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بھی، عالم بعمل بھی، اور دنیا کی ہر لائن اور ہر شعبے میں اللہ ترقیوں سے سرفراز فرمائے۔ اور یہاں جتنے احباب تشریف فرمائے ہیں سبھی کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ملک و ملت کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے مقتدا اور رہبر بنائے۔ اللہ ہماری اولاد اور بچوں کی صحیح تربیت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں دین کا ماحول بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو سرتا پاؤ دین میں داخل ہو جاؤ، دین پہ عمل کرو، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ پھر چاہے تم پریزیڈنٹ ہو، چاہے تم پرائم منسٹر ہو، چاہے تم امریکہ کے صدر ہو، لیکن اللہ کا دین زندگیوں میں ہے، اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دین کا تعلق غربت اور امیری سے نہیں ہے، غریب آدمی دین پہ عمل کرے گا اللہ انہیں چمکائے گا، امیر آدمی دین پہ عمل کرے گا اللہ انہیں چمکائے گا۔ دین ہماری ترجیحات میں ہو، دین پرائرٹی پہ ہو، اگر دین زندگی میں ہوگا تو اللہ تعالی ہمارے گھروں کو روشن فرمائیں گے، اللہ ہمیں خوشیاں دیں گے، راحت دیں گے۔ یہ لازم اور ملزوم ہے کہ دین اور سکون، بے دینی اور بے چینی۔ ایک آدمی شکوہ کرے کہ جناب بہت مشکل میں ہوں، فجر کی نماز نہیں پڑھی، بہت مشکل میں ہوں، ظلم و جبر کر رہا ہے، تو بھائی اوپر سے اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، جو تمہیں مصیبت پہنچ رہی ہے یہ آپ کا اپنا کیا ہوا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تو بڑے رحیم ہے، اللہ بڑے کریم ہے، لیکن بھائی جیسے عمل ہوگا ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں، جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں، اعمالکم عمالکم، اعمال کے بقدر حکمران ہوں گے، اعمال کے بقدر اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے۔ اگر اعمال اچھے ہیں، اللہ کی رضا والے اعمال ہے، اور حقوق اللہ، حقوق العباد کی پابندی ہے، نظروں کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت ہے، حرام
مال سے بچنے کی حفاظت ہے، سود سے بچاؤ کا انتظام اور تدبیر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی زندگیوں میں اللہ ایسا انقلاب برپا کرے کہ ہمارے اعضاء سے نکلنے والے اعمال پاکیزہ اعمال ہو، آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک ہو، زبان کا بولنا ٹھیک ہو، دماغ کا سوچنا ٹھیک ہو، اور قلم کا لکھنا ٹھیک ہو، قدم کا اٹھنا ٹھیک ہو، اور ہر عمل، ہر لحظہ، ہر منٹ اور ہر ساعت اللہ کی اطاعت میں ہو، تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی رحمتیں کیسی متوجہ ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرات صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مدینہ منورہ میں وہ ماحول قائم کیا، پھر آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا کو اللہ نے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ بدر کے موقع پر چند صحابہ ہے اور مد مقابل لشکر جرار ہے، لیکن ان صحابہ کے دلوں میں ایمان تھا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والو اگر تمہارے اندر مطلوبہ ایمان موجود ہو تو ہر میدان کے سپہ سالار تم ہو، پھر دنیا تمہیں دیکھ کر چلے گی، اور اگر دین نہیں رہے گا تو پھر مسلمان دنیا کو دیکھ کر چلے گا۔ حالانکہ ہمارا ماضی دیکھے، ماضی کے چند صدیاں دیکھے جو حضور علیہ السلام کی زندگی کے قریب کے صدیاں ہیں، پہلی صدی، دوسری، تیسری، چوتھی صدی میں دیکھے جب مسلمانوں میں ایمان تھا اور دین کا پاس رکھا جا رہا تھا تو اللہ نے ساری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا فرمایا۔ آج بھی وہی اللہ اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ میرے بھائیو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، شرک و بدعت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہماری زندگی حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، ہماری زندگی صحابہ کے مطابق ہو، ہماری مستورات کی زندگی صحابیات کے مطابق ہو، حضرت عائشہ کو دیکھ کے زندگی گزارے، حضرت فاطمہ کو دیکھ کے زندگی گزارے، اہل بیت اطہار کو، حضرات صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے ہیرو صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی المرتضی ہے، حضرات حسنین کریمین ہے، بدر اور احد کے صحابہ ہے، یہ ہمارے لیے معزز ہے، محترم ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر طریقے میں حضور، یعنی پانی بھی حضور کے طریقے سے پیے، دائیں ہاتھ سے بیٹھ کر پیے، بسم اللہ پڑھ کے پیے، 3 سانسوں میں پیے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے۔ یہ پانی کے ایک گلاس کتنی محنتوں کے بعد، یہ پانی کی ایک بوتل ویسے نہیں ہے، اس پہ کئی مخلوقات لگ کر یہ پانی ہم تک پہنچائے، تو پانی پینے کے بعد بھی جب ہم کہیں گے الحمدللہ، اس نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ اور لئن شکرتم لازیدنکم، جس نعمت پہ شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ ان نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو اللہ شیر و شکر فرمائے، اور ملک پاکستان کو اللہ ترقیاں اور استحکام عطا فرمائے، پوری دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہیں اللہ انہیں بھی ترقی عطا فرمائے، حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرمائے، بیت المقدس کو اللہ یہود کے قبضے سے آزاد فرمائے، اور پوری امت کو اللہ ایک اور نیک بنائے، تفرقوں کو ختم کرے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پوری امت انشاءاللہ ایک ہی لڑی میں جڑے گی، اور پھر پوری امت کی ایک طاقت ہوگی۔ تو جیسے آج یہ قرآن پاک کا حفظ ہمیں دلا رہا ہے کہ مسلمان تم تو دوسروں کو راہ راست پہ لانے کے لیے آئے تھے، دوسروں کو بور سے نکالنے کے لیے آئے تھے، آج ہم ہی پریشانیوں میں پڑ گئے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آج ہی ہم نیت کریں کہ اللہ پچھلی زندگی میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے ہم اس میں معافی چاہتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور آئندہ کے لیے نیت عزم کرے کہ اے اللہ ایک ایک منٹ تیری اطاعت کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے احباب تشریف لائے ہیں، مبارک محفل اور مجلس ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ہم سب کی نیت، آنے کی نیت، ہم لاہور سے آئے، نیت یہ تھی کہ ہم تحفیظ قرآن، ایک بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اس بچے کے حوصلہ افزائی کے لیے جا رہے، دعاؤں کے لیے جا رہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں حفاظ اور علماء اور دین کا درد رکھنے والے پیدا کریں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسنت جزا